بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ سورت الماعون کے نام سے کہلائی جاتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے جس میں معاشرتی رویوں، نفاق اور دین کے بنیادی تقاضوں کو نظر انداز کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سورت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ سورت الماعون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کا پس منظر یعنی شان نزول بعض روایت کے مطابق یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو اور ریاکاری سے نماز پڑھنے والوں کے خلاف تنبیہ ہے۔ مفسرین کے مطابق اس میں ابو سفیان یا ولید بن مغیرہ جیسے سرداران قریش کی طرف سے اشارہ ہے جو یتیموں کے ساتھ سختی کرتے تھے اور نماز کو محض دکھاوے کے طور پر ادا کرتے تھے۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے سردار کی مذمت میں نازل ہوئی ہے جو ظاہراً مسلمان تھے مگر دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور دین کی اصلی روح کو نظر انداز کرتے تھے۔ سورۃ الماعون کا وظیفہ اور اس کے فوائد۔ سب سے پہلے دل کی سختی ختم کرنے کے لیے اس سورت کو روزانہ یعنی سورۃ ماعون کو پڑھنے سے دل میں نرمی، رحم دلی اور یتیموں و مسکینوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے اس سورت کو اگر کوئی شخص عبادت میں اخلاص حاصل کرنا چاہتا ہے تو سورۃ الماعون کو روزانہ فجر کے بعد 3 بار پڑھنا مفید ہے۔ جو شخص رزق میں برکت، غریبوں کی مدد اور خیر کے کاموں میں رغبت چاہتا ہے وہ سورۃ الماعون کو روزانہ کم سے کم 7 بار پڑھیں۔ حفاظت کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے سورۃ الماعون پڑھ کر اپنے گھر والوں پر دم کرنا گھریلو نااتفاقی اور سختی کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس سورت کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ سورۃ الماعون ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف نماز یا عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ معاشرتی ذمہ داریوں خصوصاً یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ دکھاوے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ خلوص اور نرمی اصل دین کی روح ہے۔ اس سورت کے متعلق آپ کو یعنی سورۃ الماعون کی مزید وضاحت اور ایک سبق آموز واقعہ کے ساتھ رہنمائی دے سکتا ہوں تاکہ یہ سورت صرف الفاظ کی حد تک نہ رہے بلکہ اس کے پیغام کو دل میں جگہ دی جا سکے۔ سورۃ الماعون کی مزید رہنمائی اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ سورۃ الماعون کا مرکزی پیغام یعنی سورۃ الماعون ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں اگر ہم یتیموں، غریبوں، محتاجوں کی مدد نہ کریں۔ ریاکاری یعنی دکھاوا دین کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایک ریاکار نمازی کا انجام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں تھے جو روزانہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے آتا۔ بڑے خشوع و خضوع سے لوگ اس کی عبادت سے بہت متاثر ہوتے مگر وہ شخص نہ کبھی کسی یتیم کی مدد کرتا، نہ کسی مسکین کو کھانا دیتا، نہ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آتا۔ ایک دن ایک یتیم بچہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا چچا میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دے۔ اس شخص نے بچے کو جھڑک دیا اور دھکے دے کر دور ہٹا دیا۔ یہ پس منظر کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین میں سے بھی دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائے گی کیونکہ وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں اور مخلوق
مخلوق خدا کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الماعون کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ وہ شخص نماز ضرور پڑھ رہا تھا مگر وہ معون یعنی چھوٹی مدد جیسے کھانا کھلانا، پانی دینا، ضرورت مند کی مدد سے غافل تھا۔ اس کا دل نرم نہیں تھا، اس کی عبادت دکھاوا تھی، اس کے نماز صرف جسمانی حرکتیں تھی، روحانیت سے خالی تھی۔ سورۃ الماعون کا عملی پیغام آج کے لیے یہ ہے کہ روزانہ ایک یتیم یا مسکین کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کریں۔ آیت 2-3 پر عمل نماز پر اور دل سے پڑھیں، آیت 4-5 پر عمل کسی کی مدد کرنے میں تاخیر نہ کریں، چاہے معمولی چیز ہو، پانی، کپڑے، دوا، مشورہ۔ نمبر 6 اور 7 میں عبادت کو دکھاوا نہ بنائیں۔ وظیفہ روزانہ صبح کو سورۃ الماعون 3 مرتبہ پڑھ کر یہ دعا کریں۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، ریاکاروں میں نہ لکھ، اور یتیموں و مسکینوں سے محبت عطا فرما۔ اگر آپ اس صورت کے متعلق کچھ سمجھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ دوسروں سے بھی شیئر کر سکیں تو جی بالکل، آپ کو سورۃ الماعون کی روشنی میں ایک مزید دل کو چھو لینے والا واقعہ اور اس کے ساتھ ایک مخصوص وظیفہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات صرف عملی نہ رہے بلکہ دل میں اثر کرے اور زندگی میں تبدیلی لائے۔ سورۃ الماعون کی مزید رہنمائی اور سبق آموزہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یتیم بچے کی مدد کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گلیوں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو روتے ہوئے پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور پیار سے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا، میرا باپ جنگ میں شہید ہو گیا ہے، ماں بیمار ہے، 3 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ آپ فوراً واپس گئے، اپنے گھر سے آٹا، کھجوریں اور کچھ کپڑے لائے اور خود اس بچے کو ساتھ چل کر اس کے گھر پہنچے۔ ماں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے امیر المومنین، آپ خود کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر میں تمہارے حق کو پورا نہ کروں تو خلافت میرے کس کام کی؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا اور ماں کے لیے دوا کا بندوبست کیا۔ سورۃ الماعون کا تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل سورۃ الماعون کے عمل تفسیر ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مدد، نرمی، کھانا، مشورہ دینے سے گریز کرتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی یتیم کی مدد خود کی۔ خاص وظیفہ یہ ہے کہ یتیموں، غریبوں اور رزق میں برکت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل نرم ہو، دکھاوا ختم ہو، رزق میں برکت ہو، عبادت میں خلوص ہو، دل میں یتیموں مسکینوں سے محبت پیدا ہو تو یہ وظیفہ روزانہ کریں۔ سورۃ الماعون کے ساتھ وظیفہ کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ وضو کے حالت میں فجر یا عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الماعون پڑھیں، پھر یہ دعا کریں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ سورۃ الماعون پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ دعا کی، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو یتیموں اور مسکینوں سے محبت کرتے ہیں، نماز خلوص سے قائم کرتے ہیں اور میرے دل کو
رحم دل اور رزق کو برکت بنا۔ اس کے بعد ایک یتیم یا محتاج کی مدد عملی طور پر کریں، چاہے معمولی چیز ہو، کھانا، کپڑا یا پیسہ۔ ایک حدیث بھی ذہن نشین رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انگلیاں شہادت اور درمیان کو ساتھ ملا کر دکھایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ خلاصہ کچھ یوں نکلا، نماز دل سے پڑھنی ہے، رسم سے نہیں، توجہ اور وقت کے ساتھ ادا کریں۔ ریاکاری، دکھاوا عبادت کو ضائع کرتا ہے، عبادت خالص نیت سے کریں۔ یتیم، مسکین، محتاج دین کے ذمہ داری ہیں، ان کی مدد آپ کے رزق میں برکت کا سبب ہے۔ معاونت دین کا تقاضا ہے، کسی کی تھوڑی سی مدد بھی بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ چاہیں مخصوص پریشانی ہو، مثلا دل کی سختی، رزق کی تنگی، عبادت میں سستی ہو تو اس صورت کی روشنی میں اس کے لیے مخصوص وظیفہ دے سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔